لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجل عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے گود کی عمر میں اور گود کی موسم میں دودھ پیتی عمر میں گفتگو کی۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، اپنی پاک اماں کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ان کی اماں پر تہمت لگی، بیٹا بن باپ کے، شادی کوئی نہیں ہوئی، تو یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی؟ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف، اس سے پوچھ لو۔ قوم غضبناک ہو گئی، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ تو وہ معصوم بچہ اپنی معصوم سی زبان میں کہنے لگا: انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بچپن میں گفتگو کی۔ دوسرا یہ بچہ، انہوں نے اپنی اماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کے لیے حضرت عیسیٰ سے بلوایا۔ دوسرا یہ بچہ صاحب جریج، حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک آدمی تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی، رہائش بھی وہیں تھی۔ ایک دن نماز پڑھ رہے، نفلی نماز پڑھ رہے، والدہ تشریف لائیں اور کہنے لگے: یارو جریج، اے جریج۔ اب حضرت جریج ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اماں کی آواز ہے، کدھر کیا فیصلہ نہیں کر پا رہے، اماں کو جواب دوں، نماز پڑھتا رہوں؟ تو اپنی نماز جاری رکھی۔ دوسرے دن سے پھر والدہ آئیں، بلایا: یا جریج۔ حضرت جریج نماز میں ہے، نفلی نماز پڑھ رہے، پھر نماز میں رہے، والدہ کو جواب کوئی نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، والدہ تشریف لائیں اور انہوں نے بلایا: یارو جریج، فقال: یا رب امی وصلاتی، فاقبل علی صلاتی۔ اللہ، میری نماز، میری والدہ کی یہ بات، نماز ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اب والدہ غصے میں آ گئی اور بد دعا دے بیٹھی، بد دعا دے بیٹھی اور بد دعا دی: اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات۔ اے اللہ، اسے مرنے سے پہلے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھا دینا۔ یہ بد دعا دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا ہے۔ ایک طرف تو اتنا نیک آدمی ہے، سبحان اللہ، اتنا نیک آدمی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اسے کہ ایک معصوم بچہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک طرف یہ ماں کی بد دعا۔ غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی یہاں ہو گئی کہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے بلایا تھا تو والدہ کو جواب دے دینا چاہیے تھا، نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ والدہ نے بلایا تھا، بوڑھی تھی، ضرورت مند تھی، انہوں نے بلایا تھا، نفلی نماز تھی، نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ غلطی ہو گئی، اماں کو غصہ آ گیا۔ ہاں بھائی، والدین کی دعا لی جائے، کوئی پتہ نہیں کوئی بد دعا آ جائے تو زندگی کہیں آزمائش نہ کھڑی ہو جائے۔ اور بھائی ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت جلد لگتی ہیں، دعائیں بھی بہت لگتی ہیں۔
ہمیشہ ماں باپ بھی اپنی زبان پر اپنے اولادوں کے لیے دعائیں ہی رکھا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں نادانی میں کوئی ایسی بد دعا کہہ دی اور پھر بچوں کو جب آزمائش میں تڑپتے دیکھا تو پھر افسوس، پھر دکھی اور پھر افسردہ اب کیا. تو ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، اور اولاد کو بھی ہمیشہ وہ کرنا چاہیے کہ ماں باپ سے دعائیں ہی ملیں، دعائیں ہی ملیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اپنی بوڑھی اماں کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے کہنے لگے، عبداللہ میں نے اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے اور یہ آسمان کی گرمی دیکھ رہے ہیں اور زمین تانبے کی طرح گرم ہے اور یہ بیت اللہ کے اطراف میں یہ سنگریز ہے جس نے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا ہے، اسی حالت میں اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، پوچھنا یہ ہے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ کہنے لگے، بیٹے ساری زندگی بھی یوں خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اور تکلیف اٹھائی تھی اس ایک درد کا بدلہ ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی. کتنی راتیں جاگ کے گزاری، کتنی راتیں دکھ میں گزاری، کتنی راتیں بے چینی میں گزاری، تجھے راحت دی خود تکلیف اٹھائی، تجھے سلایا خود جاگتی رہ گئی، تیری بھوک ختم رخت کی خود بھوکی رہ گئی، تیرا درد ان کا درد بن گیا، تیری تکلیف ان کی تکلیف بن گئی، تیری بیماری ان کی بیماری ہو گئی، تیری بے چینی ان کی بے چینی ہو گئی. تو حضرت جریج آزمائش میں آ گئے، اللہ اکبر، آزمائش میں آ گئے. ماں کے سخت جملہ زندگی میں آزمائش بن کے سامنے کھڑا ہو گیا. تھے نیک آدمی، اللہ اپنے نیک بندوں کو فوراً تنبیہ بھی کرتا. فوراً ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس کی پیشانی سے خون بہ رہا. کہ یا رسول اللہ، راستے میں ایک عورت جا رہی تھی، میری نظریں اس کے حسن پہ ٹھہر گئیں، چلتا رہا، آگے دیوار تھی، دیوار سے ٹکر لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجر لہ العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے اس کی غلطی کی سزا فوراً دے دیتے. تیری نظر غلط اٹھی ہے، تیری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، تیری کوئی نیکی ہے، تو اللہ کا پیارا ہے، تو اللہ تجھ پر گناہ کی گندگی نہیں رہنے دیتے اور گناہ کی ظلمت نہیں رہنے دیتے اور گناہ کی نحوست تیری زندگی میں نہیں رہنے دیتے. اللہ نے فوراً سزا دی، معاملہ صاف کر دیا، معاملہ صاف کر دیا. بہت خطرے کی زندگی ہے ان لوگوں کی، بہت خطرے کی زندگی ہے ان لوگوں کی جن کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہوں اور بظاہر دنیا کی خوشحالی اور فراوانی اور نعمتوں کے دروازے بھی کھلی ہوئی ہوں. بہت خطرے کی زندگی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت بھی ہے، نعمتوں کی فراوانی اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر سنبھلنے کا موقع کوئی نہیں ملتا، پھر سنبھلنے کا موقع کوئی نہیں ملتا. تو حضرت جریج اللہ کے پیارے تھے، غلطی ہو گئی، اماں کی سخت جملہ آزمائش بن کے زندگی میں آ گیا. کیا ہوا؟ نیک تو تھی ہی، اور بس اوقات نیک لوگوں کی بھی بس اوقات لوگ حاسد تو ہوتے ہیں، جلن تو ہوتی ہے لوگوں کو، اسے عزت کیوں مل رہی، اسے عزت کیوں مل رہی، لوگوں کے زبانوں پر اس کا تذکرہ ہمیشہ تعریف کے ساتھ کیوں آتا ہے، لوگ ہمیشہ ہی اس کا ہی کیوں اچھا تذکرہ کرتے ہیں. ایسے حاسد شریر ہر دور میں ہر سوسائٹی میں ہوا کرتے ہیں. تو کچھ ایسے ہی جریج کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی. ایک عورت تھی، اسے آمادہ کیا تو فتنہ کھڑا کر دے اس شخص کے لیے. اس نے اپنے اوپر ایک چرواہے کو قدرت دی، زنا ہوا اور یہ عورت حاملہ ہوئی
بچہ پیدا ہوا، تہمت اس اللہ کے نیک بندے پہ لگا دی کہ اس شخص نے کیا ہے، جو بڑا بزرگ بنا بیٹھا ہے، یہ بڑا عبادت گزار بنا بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ لوگ آئے، اس کا عبادت خانہ منہدم کر دیا، اسے مارا پیٹا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تمہاری یہ گھٹیا حرکت، یہ عورت اور یہ بچہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تو جریج فرمانے لگے، عورت کو ہٹاؤ، اس بچے کو لے کے آؤ، اس بچے کو لے کے آؤ اور مجھے مہلت دو۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اس بچے کے پاس آئے اور اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھی، بتا تو کس کا بیٹا ہے، بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہاں یہ بچہ بول پڑا ہے کہ میں اس کا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے پیارے ہیں، ازمائش آ گئی، اماں کی سخت بات ازمائش بن کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی، لیکن ہے نیک آدمی، ہے نیک آدمی۔ اللہ نے کیا کرامت دکھائی ہے، ان کی خاطر یہ معصوم بچہ بول رہا ہے، یہ معصوم بچہ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بچوں نے بچپن میں بولا ان میں ایک یہ بھی ہے، کہنے لگے میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ عزت بڑھ گئی۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ہاتھ چومنے لگے، لوگ مصافحہ کرنے لگے، لوگوں نے کہا ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنا دیں گے، اجازت دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو مٹی ہی کا ہی چاہیے، مجھے تو مٹی ہی کا چاہیے۔ لیکن ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے کہ بر الوالدہ اسلامی زندگی میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں والدہ کا کیا مقام ہے، ایک مسلمان کی دینداری میں اور ایک اسلامی معاشرے میں، ایک مسلمان کی زندگی میں ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے، نماز توڑ دو، ماں باپ کی بات پہ لبیک کہو۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے رویوں کا اور میرے حسن سلوک کا اور میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تیری والدہ۔ فرمایا پھر؟ فرمایا امک، تیری والدہ۔ پھر پوچھا پھر؟ فرمایا تیری والدہ۔ فرمایا پھر؟ فرمایا ثم ابو، تیرے والد، تیرے والد۔ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ میرا برتاؤ ان سے اچھا ہو، میرا سلوک ان سے اچھا ہو، میرا اخلاق ان سے اچھا ہو، میری زبان کی مٹھاس، میرے زبان کی گفتگو، میرا لب و لہجہ، میرے انداز زندگی ان کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ ثم قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ والدین کا تذکرہ جہاد سے بھی پہلے، نماز کے بعد سب سے بڑا، یعنی نماز اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا حق ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ کی بندگی نماز کا مرتبہ سب سے پہلے ہے، اور اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہجرت پہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اپنی قربانی کا اظہار کر رہا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے والدین میرے پیچھے رو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع علیہما، جاؤ واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں روتا چھوڑا ہے
انہیں ہنساتا چھوڑ کے آؤ، اسے ہنسا کے آؤ، انہیں خوش کر کے آؤ۔ ایک دن ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میری توبہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں میری توبہ، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا لگا میں ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس نے انکار کر دیا، اور پھر اس کی طرف کسی اور کا خطبہ نکاح کا پیغام آ گیا، اور اس سے نکاح ہو گیا، مجھے غیرت آئی اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک حی، تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہاں خالہ زندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر ایسا کر، توبہ کر لے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ کے قریب ہو جا۔ پھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی نے میری والدہ کی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ بتا دیتے کہ توبہ کر لے معافی ہو جائے گی، والدہ کا کیوں پوچھا؟ فرمایا والدہ کا اس لیے پوچھا کہ میرے نزدیک اللہ کے ہاں والدہ کی خدمت سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، تجھے اگر وہ نیکی کی توفیق ہو جاتی تو تیرے لیے توبہ کا راستہ اور آسان ہو جاتا، چونکہ والدہ کی خدمت سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آیا تجھے یہ موقع نصیب ہے، آیا تیری زندگی میں یہ موقع ہے تو کیوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر لے، اپنی والدہ کی خدمت کر لے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیری والدہ زندہ ہے کہ نہیں۔ جب رمضان کا تذکرہ آیا نا، رمضان کا تذکرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعائیں فرمائی ہیں۔ ایک اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی جو شخص رمضان پائے اور بخشش نہ کروائے، دوسرا وہ جس کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ درود نہ پڑا جائے، اس کے لیے آپ نے ہلاکت کی بات کی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، دونوں ہوں یا ایک ہو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ اللہ نے ان 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے ان 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے کہ رمضان بخشش کا موسم ہے، بخشش کا موسم ہے۔ اللہ کے نبی کا نام آئے، محبت کا تقاضا ہے، آپ پر درود پڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 رحمتوں کا آدمی مستحق بنتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا راستہ بہت آسان، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آخری بات جو اس واقعے کے اندر ہے بہت اہم ہے، بد دعا فرمائی۔ ہاں والدہ نے بد دعا دی، اور کیا بد دعا دی؟ تو بدکار عورتوں کا چہرہ دیکھے۔ محدثین نے لکھا ہے شکر ماں کی بہت دعا اس حد تک تھی، بس اگر یہ بد دعا کر دیتی کہ تو بدکار عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے تو بات آگے نکل جاتی۔ یہی کہہ دیا نا چہرہ دیکھنا، ہاں چہرہ دیکھنا، تو وہ سامنے آ گئی بدکار عورت الزام لگا کر، بس اتنا ہی کہا۔ لیکن ساتھ ایک سوچنے کی بات ہے بھائی، سوچنے کی بات ہے، بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا یہ علامت ہے اللہ کی ناراضگی کی، یہ علامت ہے اللہ کی ناراضگی کی۔ اور بتائیے جو آج کے نوجوان فیس بک پہ ویڈیو میں گندی تصویریں تلاش کر کر کے لذتیں لیتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کن کی بد دعا لگی ہے، پتہ نہیں انہیں کن کی بد دعا لگی ہے۔ ہاں جو تلاش کر کر کے گندے ویڈیو دیکھتے ہیں، گندی تصویریں اٹھا اٹھا کے تلاش کرتے ہیں اور پھر ان سے لذتیں لیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کن کی بد دعا لگی ہے۔ ہاں یقیناً کسی گناہ کی نحوست ہے، نظر رحمت سے گرے ہیں اور اس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے۔ یقیناً کسی گناہ کی نحوست ہے، اللہ کی رحمت سے گرے ہیں اور اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، اس مصیبت میں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے داماد حضرت علی، سبحان اللہ، کیا تقوی ہوگا، کیا نیکی ہوگی، کیا پرہیزگاری ہوگی، جنہیں اللہ اپنی بیٹی دے رہے، اور بیٹی بھی وہ فاطمہ جیسی جو ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کیا پارسائی ہوگی اور کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ لیکن اللہ کا نبی حضرت علی سے کہہ رہے علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی
ایک نظر غلطی سے پڑ جائے، اچانک پڑ جائے، دوسری نظر وہاں نہ ڈالنا، اس لیے کہ پہلی تو معاف ہے، دوسری تیرے لیے وبال ہے۔ پہلی تو معاف ہے، دوسری وبال ہے۔ اچانک پڑ جائے، اتفاقاً ہو جائے، ایسی نظر اٹھ جائے، ہاں فوراً ہٹا لے، دوسری نظر ڈالے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نصیحت کر رہے؟ حضرت علی کو، حضرت علی کو۔ تو اس واقعے میں بہت کچھ ہے، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔